أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عزیز طلبہ، ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں. خطبہ میں کیا بولتا ہوں؟ معزز سامعین کرام، ابھی آپ سب سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو عزیز طلبہ، عزیز اسٹوڈنٹ، ہم اور آپ آج مسجد میں جو جمع ہوئے ہیں عشاء کی نماز کے بعد میں، انشاءاللہ ایک کتاب ہے صحیح اسلامی عقیدہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح اسلامی عقیدہ. جو اس کتاب میں کئی کتابوں سے اخذ کر کے، یعنی ہوتا ہے نا کوئی کتاب آدمی بناتا ہے تو کچھ باتیں اس کتاب سے لیتا ہے، کچھ اس کتاب سے، کچھ اس کتاب سے. تو کئی کتابوں سے مطلب ایک مؤلف ہے جس کو مرتب کیا ہے شیخ اسرار عالم نے، کئی کتابوں سے لکھ کر کے انہوں نے اس کتاب کا نام بنایا ہے صحیح اسلامی عقیدہ. بہت ساری کتاب کا نام ہے صرف عقیدہ یا اسلامی عقیدہ، لیکن انہوں نے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح اسلامی عقیدہ. اور ماشاءاللہ انہوں نے جو لکھا ہے اس کتاب کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو. وہ کیسے؟ سوال اور جواب کے حساب سے انہوں نے لکھا. یعنی سوال ہے پھر جواب، سوال پھر جواب، اور ہر ایک ٹاپک پہ 5 سوال 5 جواب. اور اس کتاب میں 20 ٹاپک، 20 مضمون ہے، اور 20 میں ہر ٹاپک میں 5 سوال 5 جواب. یعنی انشاءاللہ ہم 20 پنچے 100 سوالوں کے جواب عقیدے کے تعلق سے انشاءاللہ سیکھیں گے. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ عقیدے میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، جیسے عقیدہ ہوا، اسلام ہوا، ایمان ہوا، شرک ہوا، دعا ہوا، علم غیب ہوا، کس سے دوستی رکھنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، الولا والبراء، شرک خفی، یہ ساری چیزیں عقیدے میں آتی ہیں. تو ایک ایک کو انہوں نے ٹاپک دیا. تو انشاءاللہ ہر ٹاپک پہ 5 سوال 5 جواب. تو آج ہم جو سب سے پہلا انشاءاللہ شروع کریں گے اس کتاب کو، وہ عقیدے کے تعلق. ہر آدمی سوچتا ہے، سنتا ہے عقیدہ عقیدہ عقیدہ. ہم آج جانیں گے عقیدہ کہتے کسے ہیں. عقیدہ عقیدہ سب سنتے ہیں، عقیدہ کے معنی ہوتے کیا ہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ جانیں گے. سب سے پہلے کتاب شروع کرنے سے پہلے جو کتاب کی دعا پڑھی جاتی ہے اس کو میں پڑھتا ہوں، آپ بھی ریپیٹ کیجئے تاکہ انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں، اس کتاب کو پورا کرنے میں آسانی ہو. دعا پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یہ دعا شروع میں پڑھایا جاتا ہے. رب یسر کے معنی اے میرے رب تو اس میں آسانی پیدا کر. یعنی ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں، اس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ اس میں آسانی پیدا فرما. ولا تعسر، اے اللہ اس میں سختی نہ ہو، یعنی ہمارے لیے مشکل نہ ہو، اس میں مشکل نہ پڑے، آسانی کے ساتھ ہم اس کتاب کو پڑھ لے جائیں. وتمم بالخیر، اور خیر کے ساتھ یہ پورا ہو جائے. یعنی ہم جو شروع کر رہے ہیں کتاب ہے، انشاءاللہ یہ کتاب ہے خیر کے ساتھ اختتام ہو جائے. انشاءاللہ سب پڑھیں گے، سیکھیں گے. ہفتے میں صرف 2 دن سیکھنا ہے اور آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ آپ کو دینا ہے. میرے بھائیو، اگر اللہ رسول کی بات اور عقیدے کی اصلاح ہو جائے کتنی اچھی بات ہے. 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ دینا، عقیدہ اگر درست ہو جائے، اس کے تعلق سے ہم سیکھ لیں تو ہمارے لیے یہ بہت اچھی بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر کسی کے کچھ دل کے اندر، سینے کے اندر، یا کسی کے دماغ کے اندر کچھ کمی بیشی ہو تو اس دعا سے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، وہ بول نہیں سکتے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کیا تھا اس دعا کو بھی پڑھ لیں تاکہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے آسانی ہو. اس دعا کو پڑھی. رب
رب اشرح لي رب اشرح لي صدري صدري ويسر لي ويسر لي أمري أمري واحلل واحلل عقدة عقدة من لساني من لساني يفقه يفقهوا قولي قولي رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقهوا قولي یہ دعا ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے، کبھی بھی نماز کے بعد میں اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، خاص طور سے اسٹوڈنٹ کو۔ ہم جب حفظ کرتے تھے تو سبق یاد کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دے، تاکہ جلدی جلدی ہمارے سینے میں یہ چیز علم بائی ہارٹ ہو جائے۔ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، یاد کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اسلامی عقیدہ اتنا اہم ہے، انسان اگر لاکھ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، صدقہ خیرات کرے، اگر عقیدے میں گڑبڑی ہے، عقیدے میں خرابی ہے، سب بیکار ہو جائے، پورا عمل بیکار ہو جائے۔ اسی لیے عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج ہم عقیدے کے معنی مطلب کو سمجھیں۔ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پارٹ جو اس میں ہے، سبق ہے، وہ عقیدہ ہی کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 1، عقیدہ کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہے؟ ہر چیز کا لغوی اور شرعی معنی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر ورڈ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک شرعی معنی ہوتا ہے۔ تو ہم عقیدہ بہت سنتے ہیں، عقیدہ پڑھیں گے، عقیدہ کا کلاس سیکھیں گے، عقیدے کے معنی کو پہلے جانو، عقیدہ کہتے کسے ہیں، لغوی معنی کیا ہے اور شرعی معنی کیا ہے؟ جواب، عقیدہ کا لغوی معنی ہے لفظ عقدہ سے بنا، ایک لفظ ہے لفظ عقدہ، اسی سے عقیدہ بنا۔ اس کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو باندھ دینا۔ کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو باندھ دینا۔ جیسے قرآن کی آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، سورۃ الفلق میں چوتھی آیت یہ ہے، اور اس کا معنی یہی ہے کہ گرہ میں پھونک مارنے والیوں کی شر سے اللہ کی پناہ طلب کیا گیا۔ جادوگر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کچھ پڑھ کر کے اس پر پھونک مارتے ہیں اور گرہ لگاتے رہتے ہیں۔ جس کے اوپر جادو کرنا ہوتا ہے نا، اس کا بال لے لیتے ہیں یا کوئی چیز لے لیتے ہیں اور پڑھ کر کے پھونک مارتے ہیں اور گرہ لگاتے ہیں، یعنی اس کو باندھتے ہیں۔ تو عقیدہ یہاں لفظ عقد جو آیا ہے، دیکھیے قرآن کی آیت وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اسی عقد سے لیا گیا ہے۔ تو عقیدہ کے لغوی معنی لفظ عقدہ سے نکلا ہے، کسی چیز کو باندھنا، یہ لغوی معنی۔ اور شرعی معنی کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ تمام دینی امور کی اس طرح تصدیق کرنا کہ اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ شرعی معنی، لغوی معنی یاد ہو گیا نا سب کو، کسی چیز کو باندھنا۔ شرعی معنی عقیدہ کا تمام دینی امور کی، یعنی دین کے جتنے معاملات ہیں ان کی اس طرح سے تصدیق کرنا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، تبھی تو عقیدے میں مضبوطی آئے گی۔ حلال بھی چلنا ہے، ہاں وہ تو ہے ہی ہے۔ تو تمام دینی معاملات کی تصدیق اس طرح سے ہم کر لیں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اگر شک ہے، شبہ ہے، یعنی آپ کے عقیدے میں کچھ گڑبڑی ہے، خلل ہے میرے بھائیوں، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عقیدہ کا سوال نمبر 1، عقیدہ کا لغوی اور شرعی معنی معلوم ہوا۔ لغوی معنی کسی چیز کو باندھنا، اور شرعی معنی ہے تمام دینی معاملات کی، دینی امور کی اس طرح تصدیق کرنا کہ اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ سوال نمبر 2، اسلامی عقیدہ کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ عقیدہ پڑھتے رہتے ہیں، عقیدہ، تو اسلامی عقیدہ کی بنیاد، جیسے اسلام کی کتنے ارکان ہیں، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، پڑھتے ہیں نا، تو ویسے اسلامی عقیدہ کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟
कैसे हम सही अकीदे पर चलेंगे, कौन सी चीज को फॉलो करेंगे तो हम रास्ते से भटकेंगे नहीं मेरे भाइयों। तो वो इस जवाब सुनिए, इस्लामी अकीदा की बुनियाद जो है वो 3 चीज़ों पर है। कितनी? 3 चीज़ों पर। अब उसको जानना जरूरी है, हमें उसी के मुताबिक अपना हर चीज़ अमल करना है। नंबर 1 कुरान। इस्लामी अकीदा की बुनियाद जो 3 चीज़ों पर है, यानी ये पिल्लर है, इन्हीं के मुताबिक हमको चलना है। तो पहली चीज़ पर क्या है? कुरान। दूसरा क्या है? हदीस। कुरान और हदीस। कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है, जिसने अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। और हदीस किसको कहते हैं? हदीस की तारीफ भी जानना जरूरी है। सब लोग हदीस की तारीफ सीख लो। हदीस बहुत, हर चीज़ को सीखो। यहाँ हम सीखने के लिए आए, स्टूडेंट हैं। कुरान तो अल्लाह का कलाम है जिसको अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल किया है। हदीस किसको कहते हैं? हदीस की तारीफ क्या है? हर वो कौलो फेल और अमल व तकरीर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब, यानी हमारे नबी ने चाहे कोई चीज़ अपनी ज़ुबान से बोला हो, या आपने अमल किया हो, या आपने करने का हुक्म दिया हो, उसको क्या बोलते हैं? हदीस। यानी हर वो कौल अमल फेल तकरीर जो आपकी तरफ मंसूब हो, नबी की तरफ मंसूब हो, उसको हदीस बोलते हैं। तो पहले इस्लामी बुनियाद जो है अकीदे की 3 चीज़ों पर है। एक कुरान, दूसरा हदीस, और तीसरा है इज्मा। इज्मा किसे कहते हैं? इज्मा नहीं मालूम है ना? इज्मा किसे कहते हैं, उस ताल्लुक से भी आप सुन लीजिए। इज्मा के असल माने क्या होते हैं, उसका भी लुग़वी और शरई माना। तो इज्मा के लुग़वी माना जो है पुख्ता इरादा करना। क्या है? इज्मा का लुग़वी माना पुख्ता इरादा, अज़्म मुसम्मम, यानी किसी बात पर आदमी मुत्तफ़िक़ हो जाए, पुख्तगी आ जाए, ये लुग़वी माना। और इज्मा का शरई माना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद किसी ख़ास दौर में उम्मत इस्लामिया के तमाम मुज्तहिदीन का किसी दलील के साथ किसी शरई हुक्म पर सब का सब मुत्तफिक हो जाए। यानी होता है ना, जैसे अभी कुरान हो गया, एक हदीस हो गया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद किसी दौर में तमाम उम्मत इस्लामिया के जो उलमा थे, जो मुज्तहिदीन उलमा, इज्तिहाद करने वाले उलमा थे ना, किसी दलील के साथ सारे लोग एक मसले पर मुत्तफिक हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? इज्मा। यही 3 चीज़ है मेरे भाइयों। इस्लामी अकीदे की बुनियाद जो है 3 चीज़ों पर है, वो यही 3 चीज़ें। उसी का पैगंबर कितने थे? वही नबी पैगंबर रसूल सब एक हैं, और 1,24,000 या 1,40,000 पैगंबर तकरीबन दुनिया में आए। हाँ, वही पैगंबर। अभी सवाल 3 बाकी है, इसको पढ़ लो, बाद में 5 मिनट रहेगा सवाल जवाब करने का। तो हमको अभी 2 सवाल मालूम हुआ। इस्लामी अकीदा की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है ये, और अकीदा के लुग़वी और शरई माना मालूम हुआ। सवाल नंबर 3 है, अकीदा की कितनी किस्में? अकीदे के ताल्लुक से सारी बातें जानना है। अकीदा की कितनी किस्में? जवाब, अकीदा की 2 किस्में। नंबर 1 सही अकीदा, नंबर 2 गलत अकीदा। अब ये जानना है कि सही अकीदा किसे कहते हैं और गलत अकीदा किसे कहते हैं। तो सवाल क्या है? अकीदा की कितनी किस्में हैं? अकीदा की 2 किस्में हैं, सही अकीदा, गलत अकीदा। अब सही अकीदा की तारीफ क्या है? सही अकीदा वो अकायद जिन्हें अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम ले करके आए और उसकी तालीम दी, उसको सही अकीदा कहा जाता है। यानी हमारे पास जो अंबियाए किराम ले करके आए हैं और नबियों ने जो अपनी उम्मत को जो तालीम दी है, उसी को सही अकीदा कहा जाता है। ये सही अकीदा की तारीफ। और गलत अकीदा की तारीफ, गलत अकीदा हर वो अकीदा है
جو قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث میں بتائے گئے عقیدہ سے ٹکراتا ہو اس کو غلط عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے نبی نے کیا کہا حدیث میں، اللہ نے کیا کہا قرآن میں، اب اللہ نے جو قرآن میں بیان فرمایا، نبی نے جو حدیث میں کہا گیا، ان دونوں کے بتائے ہوئے عقیدہ کے خلاف وہ عقیدہ جو ٹکرا رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلط عقیدہ۔ جو انبیاء علیہ السلام لے کر کے آئے، انہوں نے جو تعلیم دی اس کو صحیح عقیدہ کہا جاتا، اور جو قرآن اور حدیث انبیاء کے عقیدے سے ٹکراتا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غلط عقیدہ۔ یہ سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 4، عقیدے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ عقیدے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ جواب، عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور حالات کے اعتبار سے انسان کے عقیدہ میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ عقیدے میں گڑبڑی آ جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مثال کے طور پر باہری چیز جیسے تربیت ہوا، تعلیم ہوا، یا ماحول کے اثر سے آدمی کے عقیدے میں گڑبڑی یا تبدیلی آتی رہتی۔ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، ابھی ہم مسجد فرقان میں آئے، اسی جماعت میں آئے، یہاں اللہ رسول کی بات بھی سنیں تو ہمارا عقیدہ اور الحمدللہ مضبوط ہوتا رہتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ لیکن ہم بھلے ہی اہل حدیث ہیں، ہم بھلے ہی قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، کسی ایسے ایریے میں چلے جائیں، کسی ایسے محلے میں چلے جائیں جہاں پر اہل حدیث کی مسجد نہ ہو، وہاں پر شرک و بدعت کرنے والے ہوں، اور ان لوگوں کے ماحول میں اگر ہم رہنے لگیں، وہیں پر گھس جائیں اور ہمارے صبح و شام انہی لوگوں کے بیچ میں ہو، اس کو دیکھتے دیکھتے کبھی کبھار آدمی کے عقیدے میں گڑبڑی آتی کہ نہیں آتی؟ تو فرق پڑتا ہے میرے بھائیوں۔ تو اسلامی عقیدے کا تعلق سوال کس سے ہوتا ہے؟ جواب دل سے ہوتا ہے، اور عقیدے کے اندر بھی یعنی گڑبڑی ہو جاتی ہے، یعنی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ آخری سوال، سوال نمبر 5 ہے، کیا عقل اسلامی عقیدہ کی بنیاد ہو سکتی ہے؟ مائنڈ، دماغ۔ جواب، عقل اسلامی عقیدہ کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ عقل کا اس میں کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ کی بنیاد عقل کیسے ہو سکتی؟ لیکن ہے کچھ لوگ یعنی جو بدعت ہے نا، بدعتی ہیں، اہل بدعت کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اہل بدعت نے اپنے عقیدہ و ایمان کی بنیاد عقل پر رکھی ہے، اور دین کی یا سنت کی پیروی کو اپنے ناقص عقل کے تابع کر دیا۔ یہ بدعتیوں نے ایسا کیا، یعنی انہوں نے اپنے عقل کو، دین و ایمان کو اپنے عقیدہ کی بنیاد رکھ دی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ عقل اسلامی عقیدہ کی بنیاد نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ 5 سوال ہیں میرے بھائیوں، 5 سوال ہر آدمی کو یاد ہو جانا چاہیے۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ عقیدہ کے لغوی اور شرعی معنی۔ لغوی معنی کسی چیز کو بات دینا، شرعی معنی وہ ہے کہ تمام دینی امور کی اس طرح تصدیق کرنا کہ اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ سوال نمبر 2، اسلامی عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلامی عقیدے کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، قرآن، حدیث، اجماع۔ عقیدہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ عقیدہ کی 2 قسمیں ہیں، صحیح عقیدہ، غلط عقیدہ۔ صحیح عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام لے کر کے آئے، اور وہ ہمیں انبیاء کرام نے وہ تعلیم دی، اس کو صحیح عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور غلط عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث سے ٹکراتا ہو تو اس کو غلط عقیدہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، عقیدے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، کیا عقل اسلامی عقیدے کی بنیاد ہو سکتی ہے؟ جواب، نہیں ہو سکتی۔ یہی 5 چیزیں آج کے درس میں ہم اور آپ نے سیکھا ہے، اس کو بیٹھا لو، دماغ میں رکھو، ریپیٹ کرتے رہو۔ آپ کو کوئی ساتھی ملے اس کو بھی بیان کرو انشاءاللہ، تو پھر آپ کا عقیدہ دھیرے دھیرے کر کے درست ہوگا، صحیح ہوگا۔ اب ایسے 19 ٹاپک اور آئے گا، ایک آئے گا اسلام، آئے گا ایمان، آئے گا شرک، آئے گا اس میں والولا والبرا آئے گا، اور اس میں علم غیب آئے گا، بہت ساری چیزیں ایک ایک کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم اور آپ نے عقیدے کے تعلق سے اتنی ساری باتوں کو سیکھا ہے۔ اب اس سلسلے میں اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو، شک و شبہ ہو تو سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔
सवाल कर लेना चाहिए। यानी अकीदे के ताल्लुक से, सबक के ताल्लुक से किसी को कुछ समझ में ना आए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसको पूछना चाहिए, और पूछने से इल्म में इजाफा होता है।